بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ ایمان ہے۔ اعمال ایمان کے بغیر غیر معتبر ہیں۔ جس طرح سارے اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے، ایسے ہی ایمان کی قبولیت، ایمان کا سٹینڈرڈ اور معیار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف سنتوں پر بات کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں تک بے حیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اسوہ حسنہ میں سے آپ علیہ السلام کے ایک محبوب عمل مسواک کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 5 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک حیا، دوسرا حلم، تیسرا پچنا لگوانا، چوتھا مسواک اور 5% عطر کا استعمال کرنا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث کے اندر نکاح کا بھی اضافہ ہے کہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ اور اسی انداز میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چند چیزیں فطرت میں سے، انسان کی فطرت میں اپنی لبوں کو تراشنا یا ہونٹوں کے اوپر سے یہ مونچھیں کاٹنا اور ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناک بالوں اور بغل کے بالوں کو لینا اور مسواک کرنا، یہ جو چیزیں یہ فطرت میں شامل ہیں۔ ہر انسان فطرتاً اپنے جسم کی صفائی اور ستھرائی چاہتا ہے، اور یہ لبیں بڑی ہوں تب بھی بری سی لگتی ہیں، اس کو برابر کاٹا جائے۔ پھر بغل کے زیر ناک بالوں کی صفائی، اور اسی انداز میں مسواک سے انسان کے منہ کی بھی صفائی ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ اور انہی صفات اور انہی اعمال کی بنیاد پہ انسان باقی مخلوقات سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس سے جو اشرف المخلوقات ہونے کا اللہ نے اعزاز دیا ہے اور یہی وجہ اور سبب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سنن کبریٰ میں، مجمع زوائد میں صفحہ 225 میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا منہ کی نظافت اور صفائی ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ مسواک وہ آلہ ہے جو منہ کو صاف کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی خوشنودی اور رضا ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر مسواک لازم ہے، یہ منہ کی پاکی ہے اور اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نظیف ہیں، پاک ہیں، وہ نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ مومن کا منہ اللہ کے ذکر و تلاوت اور کلام الہی کا محل ہے، اور محل نظافت ذکر و تلاوت کے کمال کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کرنے سے پہلے مسواک کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے۔ بخاری شریف جلد 38 صفحہ نمبر 38 میں اور مسلم شریف صفحہ 128 پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں
نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام دانتوں میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب بھی آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوتے وضو سے پہلے آپ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسواک تمہارے لیے سنت ہے اور ہمارے لیے فرض ہے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مومن پر، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے امتیوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک ان پہ لازم قرار دے دیتا۔ اور ایک روایت کے اندر ابن خزاعہ نے لکھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ مروی روایت کرتے ہیں، اس کے راوی ہیں، اگر مجھے امت کی پریشانی کا خوف نہ ہوتا ہر موضوع میں ان کے لیے مسواک کو میں لازم قرار دیتا، اس لیے کہ ایک نظافت کا آلہ بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عادت طیبہ بھی تھی۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کے بارے میں وصیت اور اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ اس سے میری داڑھیں گر جائیں گی۔ اتنی تاکید آپ علیہ السلام کو بھی کی گئی اور آپ نے بھی آگے امت تک اس بات کو پہنچایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کثرت کے ساتھ مسواک کرنا لازم ہے۔ مسواک دین اور دنیا دونوں کے فوائد اور برکات کا باعث ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں اور علماء نے بڑے فائدے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر بھی فرماتے ہیں۔ اور جو مسواک کے ساتھ وضو کر کے جو عمل کیا جاتا ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ اس عبادت سے جو بغیر مسواک کے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اور یہ فطرت میں بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی مشکات شریف میں مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں ہیں: 1 مونچھوں کو تراشنا، 2 داڑھی کو بڑھانا، 3 مسواک کرنا، 4 ناک کی صفائی پانی ڈالنا، اور 5 ناخن کاٹنا، 6 بدن کے جوڑ جائیں ان کو مل کے صحیح طریقے سے صاف کرنا، بغل کے بالوں کو لینا، زیر ناف بال موڑنا، 9 استنجا سے یعنی پانی سے استنجا کرنا، اور 10ویں چیز کلی کرنا۔ تو یہ فطرت کی چیزیں ہیں، اور ہر انسان جو فطرت سلیمہ رکھتا ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، حسان بن عطیہ کی روایت ہے، مرسلہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسواک نصف ایمان ہے، اور ایک میں فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے کہ نصف ایمان ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے مسواک میں رکھی ہے۔ منہ کی بدبو اور فاسد مادے بھی مسواک کے ذریعے اللہ جل جلالہ دور فرماتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب دوسری نماز جو بغیر مسواک کی وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی انداز میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا کی حدیث آپ سے نقل کرتے ہیں کہ مسواک والی 2 رکعت نماز بلا مسواک والی 2 رکعت نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو سے پہلے مسواک کرتے، گھر میں اٹھتے تو اس وقت اٹھتے ہوئے مسواک کرتے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام میں بیان کرنے جا رہے ہیں مسواک کرتے، نماز کو جا رہے ہیں مسواک کرتے، کسی جگہ گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے ولیمے پہ جا رہے ہیں تو مسواک کرتے۔ آپ علیہ السلام کا اتنا زیادہ اس چیز کا اہتمام تھا، تو اس لیے یہ ایک انسان کی فطرت کی بات بھی ہے، جو آدمی جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ پیارے آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے، آپ کے دندان مبارک کے وقفوں سے اللہ تعالیٰ نور کی شعائیں نکالتے تھے، آپ علیہ السلام کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ علیہ السلام تو صفائی اور ستھرائی کا منبع اور مرکز تھے۔ میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے اور درس ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور صحیح انداز میں
آپ اعمال کے لیے زیب و زینت انداز کے اپنا کے نماز پڑھیں، صاف ستھرے ہوں، تاکہ کسی کی انسان کی بو سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اذا المسلم حرام، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی مسواک نہیں کرتا، اس کے منہ سے اسمیل اور بو آتی ہے، ساتھ والے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ قسم کا حرام عمل بن جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، جتنے بھی احباب میری بات کو سننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مسواک والی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں گھر میں داخل ہوتے تو پیارے آقا مسواک کر رہے ہوتے تھے، گھر سے باہر جاتے تو مسواک کر رہے ہوتے تھے۔ ہر وقت اتنا زیادہ اہتمام یہ میرے اور آپ کے لیے تھا، بلکہ یہاں تک لکھا آپ بستر پہ سونے لگے ہیں تب بھی آپ علیہ السلام مسواک کر رہے ہیں۔ تو یقیناً 3 اوقات میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تب بھی، رات کو اٹھتے تب بھی، اور صبح نماز کو جاتے، تو ان 3 اعمال وقتوں میں آپ علیہ السلام کا زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے۔ آج سے ہم بھی عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ ہم عمل کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں، آپ جو ہیں کہ وہ مسواک چبا کے دے رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے آج کی اس نشست میں ہم ایک جذبہ اور یہ ایک ولولہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیکھا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی تلواروں کے دستوں میں اپنی مسواک کو رکھتے تھے، اور بعض غزوات کے بارے میں، غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی کہ حضرت بڑا دن ہو گئے، مسلسل ہم نے معاشرہ کیا ہوا ہے لیکن ہماری جان فتح کی طرف نہیں جا رہی۔ آپ نے فرمایا غور کر کے دیکھو آپ کے اعمال میں کی کمزوری تو نہیں ہو رہی۔ کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وضو سے پہلے جو ہم لوگ مسواک کرتے ہیں وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ تو روایات کے اندر موجود ہے، آپ نے حکم دیا کہ سارے بیٹھ کے مسواک کریں۔ وہ مسواک کی سنت کیا زندہ کی، کافر کے دل میں اللہ نے روب ڈالا کہ یہ تو تلواروں سے نہیں، اب اپنے دانت تیز کریں گے تو ہمیں کچے کھائیں گے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے جو زمین و آسمان سے قیمتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسواک عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنی چاہیے، اور مسواک کے اندر کوئی ایسی کڑواہٹ ہو جس سے انسان کے منہ میں ذائقہ بھی محسوس ہو، تمام فقہاء نے لکھے اس کے باوجود انسان کے روزے پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس چیز کا اہتمام کریں کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں میں چوڑائی کے انداز میں عرضاً مسواک کرتے تھے، طولاً نہیں کرتے تھے۔ طولاً مطلب ایسے اوپر سے نیچے کی طرف مسواک آپ علیہ السلام کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام یوں دائیں طرف اور یوں بائیں طرف آپ علیہ السلام کا مسواک ہوتی تھی، اور مسواک کے اندر یہ بھی سنت ہے اس کا ایک طرف جو ہے کہ وہاں اس کے ریشے بنے ہوں، دونوں طرف اس کا ریشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسواک کا سنت طریقہ یہ ایک جو بالشت ہے، پوری ایک بالشت مسواک ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے، بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو، بہت زیادہ باریک بھی نہ ہو۔ اور اسی انداز میں یوں مٹھی کے اندر مسواک کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، مٹھی کے اندر مسواک نہیں ہونی چاہیے۔ یوں اس انداز میں یہ مسواک ہے، یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، یہ درمیان والی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے ہونا چاہیے، اور یوں یہ طولن ہوتی ہے اور یوں عرضاً ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہقی شریف میں بھی جو روایت ہے اور اس کے اندر بھی آتا ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اور عطا ابن رباح کی بھی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم مسواک کرو تو دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیا کرو۔ بیشتر علماء محققین نے مسواک کو عرضاً دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں، اور طولن جو ہے وہ مکروہ لکھا ہے دانتوں پہ، زبان کے اندر جو ہے کہ وہ طولن ایسے لمبے انداز میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر اس کا بھی اہتمام ہو کہ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو دھوئیں، مسواک کے ایک طرف کے ریشے باریک کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس کو پیلو کی مسواک ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پیلو کے انداز میں آپ علیہ السلام کی مسواک تھی، زیتون کی مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی انداز میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی ایسا درخت ہو
جس کے اندر وہ منہ کے اندر خوشبو بنا سکتا ہو اور اندر کے جو فاسد مادے ہیں ان کو زائل کر سکتا ہو، نرم اس کے آگے جو ہے کہ وہ حصہ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیلو کی ہے، زیتون کی ہے، کھجور کی ہے، ٹمبر کی مسواک ہے، پھلائی کی مسواک ہے، جو بھی ملتی ہے، ہلکا سا اس کے اندر کڑوا ذائقہ ہو، غسیلا سا ہو، بس اتنا ہو کہ درخت کی کوئی ٹہنی ہو، آگے سے شاخیں اس کی باریک ہوں۔ بعد میں تو کھجور کے حوالے سے بھی کہا اس کی باریک شاخ کو آگے سے نرم کر کے بہرحال استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کی زیادہ تر جو لکھا ہے وہ پیلو کی اور مسواک اور ساتھ زیتون کی مسواک زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں تمبر کی بھی کرتے ہیں، پلائی کی بھی کرتے ہیں، بہرحال جو بھی ملے میسر ہو تو کرنی چاہیے۔ مسواک کرتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرے کہ منہ کو صاف کرتا ہوں تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر کے لیے، منہ کو صاف کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، اور پھر جو منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی، جتنی دیر اس کا منہ صاف رہے گا اللہ تلاوت اور ذکر کے وہ جو ثواب کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو منتقل فرمائیں گے۔ علامہ عینی نے شرح بدایہ میں ایک دعا بھی لکھی ہے کہ جب بھی مسواک کرنے لگے یہ دعا کرے، اللہم طہر فمی، اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم طہر فمی، اے اللہ میرے منہ کو صاف فرما، ونور قلبی اور میرے دل کو منور فرما، وطہر بدنی اور میرے جسم کو پاک فرما، وحرم جسدی علی النار اور میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک بالشت، یہ دیکھیں ایک بالشت اتنی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بالشت پوری بن رہی ہے، اور جب اتنی رہ جائے کہ جس کو مسنون طریقے سے پکڑ کے کر سکتے ہیں، اس سے چھوٹی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو مٹی میں دفنا دینا چاہیے، بہت لمبی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، کم از کم یہ پکڑتے ہوئے اتنی ہوگی، یہ تقریباً یہ ایک انگلی نیچے انگوٹھے تک اتنی سی آئے تو یہ مسنون طریقے سے پکڑی جا سکتی ہے۔ اس سے چھوٹی ہوگی، بعض لوگ انگلی کی بات کرتے ہیں، اگر انگلی تک ہو تو یہ تو پکڑی بھی نہیں جاتی، تو صحیح طریقے سے یہ اتنی ہے کم از کم جو ہے کہ یہ انسان کی یا انگلی سے لے کر یہ اتنی سی ہو، نصف تقریب بالشت ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑی ہوگی تو پھر وہ صفائی نہیں کرے گی، مگر برابر مزید اس کے اندر جو ہے کہ وہ تلویث آئے گی اور منہ کی صفائی ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اس کو پکڑا، یوں آگے سے نرم کریں، پہلے اپنے ہاتھوں کو یہ بازو کو چڑھا کے، وضو کے لیے ہم جب بیٹھتے ہیں، ابھی یہاں پاس تو وضو خانہ نہیں ورنہ پریکٹیکل میں کر کے وہ کر لیتا، اس میں آگے سے نرم یہ اس کے اس حصے کو کرنا، اور یہ 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے اور 2 چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھنے، اور اس کو نرم کر کے اس انداز میں یہاں یہ عرضن ہوگی، یہاں سے ہم اس طرف لے کر جائیں گے اور پھر ادھر سے یوں ہوگی، پھر اس کے نیچے یہاں کر کے اس کو ایسے کرنا ہے، اور پھر ادھر سے ایسے کر کے جب یہ ایک دفعہ مسواک ہو جائے پھر اس کو پانی کے ساتھ یوں ٹوٹی کے ساتھ رکھ کے اس کو نچوڑنا ہے، ہلکا سے جھاڑ دینا ہے اور منہ کے اندر پانی ڈال کے کولی کر کے اس کو نیچے پھینک دیں، دوبارہ مسواک پکڑیں، اور اس کے بعد پھر پہلے یہاں سے دائیں سے بائیں ہوگی، دائیں سے پھر بائیں جائے گی، یوں اس طرف کر کے پھر یوں، پھر نیچے یوں کر کے، اور پھر یہ اس کو عرضن کہتے ہیں، چوڑائی میں کرنا۔ یوں اوپر نیچے طولن کریں گے تو مکروہ بھی لکھا ہے، اور پھر نقصان بھی یہ ہے کہ اس میں مسوڑے زخمی ہو جائیں گے، خون نکل آئے گا، تو یہ زیادہ نرم ہو اور زیادہ مناسب ہے، اس کو نرم کرے، پانی کے اندر رکھ کے اس کو آگے سے صاف کرے، نچوڑے، اور دوبارہ اس کو یوں چبا کے یوں اس انداز میں، یہ دیکھیں یہاں رکھ کے اس طرف لے کر جائیں گے، اور پھر اندر سے یوں ہوگی، پھر اس کے بعد نیچے سے دائیں اور بائیں، اور زبان کے اندر ایسے یوں کر کے اس کو نچوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد یوں کھڑا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے آقا سلم کے محبوب عمل پہ مجھے آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا یہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، جو فتنہ اور فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا
جس کو لوگوں نے میرے بعد چھوڑ دیا ہو، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا آسان ہے عمل، اگر اس کو ہم عمل کریں۔ آج لوگوں نے ہمارے معاشرے میں مسواک کو چھوڑ دی ہے، جس وجہ سے دانت بھی پیلے ہوتے ہیں اور منہ کے اندر سے بو بھی پیدا ہوتی ہے، دانتوں کے کئی جو ہے نا بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور اس کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے، انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اگر آج سے میں اور آپ اس پہ عمل کریں، الحمدللہ منہ کی صفائی بھی ہوگی، ستھرائی بھی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی، خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، اور اس چیز کو آگے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اوروں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔